السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں ایڈولف ہٹلر کی۔ ایڈولف ہٹلر کو آج کی تاریخ میں ایک ظالم شخص تصور کیا جاتا ہے۔ ہٹلر پادری بننا چاہتے تھے مگر وہ دنیا کو ہلا دینے والا شخص بن گیا۔ ہٹلر نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کا قتل کیا۔ ہٹلر کی مکمل کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ ناظرین، 20 اپریل 1899 کو آسٹریا کے علاقے براؤناؤ امین میں ایڈولف ہٹلر پیدا ہوئے۔ ان کے فادر کا نام ایلوئس ہٹلر تھا اور مدر کا نام کلارا ہٹلر تھا۔ کلارا ایلوئس کی تیسری وائف تھی اور ہٹلر اپنی ماں کی چوتھی اولاد تھی۔ ان کے 3 بہن بھائی پہلے ہی کسی بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس لیے ان کی والدہ کو ہٹلر سے بہت پیار تھا۔ بچپن میں ہٹلر کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے پیرنٹس روزی روٹی کی خاطر کافی شہروں میں بھٹکتے رہے اور اپنے فادر کے ساتھ ہٹلر کے کچھ اچھے تعلقات نہیں تھے۔ ہٹلر نے اپنی ابتدائی تعلیم وولکس جولس اسکول سے حاصل کی۔ وہ بچپن میں بہت ہی ریلیجیس تھے۔ ان کو چرچ کے گروپ کے ساتھ پریئر کرنا بہت پسند تھا اور اسی شوق کی وجہ سے وہ ایک پادری بننا چاہتے تھے۔ ہٹلر کو جرمنی کا نیشنل اینتھم بہت پسند تھا، اس لیے آسٹریا میں رہنے کے باوجود وہ جرمنی کا نیشنل اینتھم گاتے تھے۔ 1903 میں ہٹلر کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور کچھ ہی سالوں میں ان کی مدر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ہٹلر کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ ہٹلر ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ اب پیٹ پالنے کے لیے ہٹلر نے لیبر کا کام شروع کر دیا۔ کچھ دن ہٹلر نے پینٹنگ بھی بنائی اور پوسٹ کارڈ بھی بیچے۔ کہتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا جب ہٹلر کو یہودیوں سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی کے شہر میونخ آ گئے اور وہاں پر آ کر انہوں نے جرمنی آرمی کو جوائن کرنے کے لیے اپلائی کیا اور پھر 1914 میں جرمنی آرمی میں سلیکٹ ہو گئے۔ ہٹلر نے جرمنی کے لیے آرمی میں بہت سے اچھے کام کیے، اسی لیے ان کو کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ورلڈ وار 1 میں جرمنی کا سرنڈر کرنا انہیں بہت ہی دکھ بھرا لمحہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 1919 میں انہوں نے DAP پارٹی کو جوائن کر لیا، جو کہ جرمن ورکرز کی پارٹی تھی۔ اس پارٹی کے لوگ یہودیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہٹلر کے دل میں یہودیوں کے بارے نفرت تو پہلے سے ہی تھی مگر DAP کو جوائن کرنے کے بعد اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے بعد DAP کا نام بدل کر نازی رکھ دیا گیا۔ ہٹلر بہت کم وقت میں ہی لوگوں میں مشہور ہو گئے تھے۔ ورلڈ وار کے بعد جرمنی کے اکانومی بہت زیادہ نیچے آ چکی تھی اور وہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس طرح ہٹلر کافی زیادہ مشہور ہو گئے تھے۔ اس شہرت کو دیکھ کر 1921 میں انہوں نے نازی پارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے جس کو کوئی نہیں جانتا تھا وہ اب کافی زیادہ مشہور ہو چکا تھا۔ 1923 میں ہٹلر نے اس وقت کی سرکار کو گرانے کی کوشش کی مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ 1924 میں ہٹلر کو جیل میں بند کر دیا اور انہیں 5 سال کی سزا دی گئی مگر وہ 13 ماہ بعد جیل سے باہر آ گئے تھے۔ ہٹلر نے ایک کتاب بھی لکھی تھی اس 13 ماہ میں جس کا نام تھا مین کمف۔ ہٹلر کے جیل سے چھوٹنے کے بعد جرمنی کی اکانومی بھی اچھی ہو چکی تھی مگر اب ہٹلر کو تو کچھ ایسا کرنا تھا جو لوگوں کی نظروں میں پھر سے وہ آگے آئیں، اور یہ موقع ملا انہیں 1929 میں جب جرمنی کی اسٹاک مارکیٹ بری طرح سے نیچے آ چکی تھی۔ لاکھوں لوگوں کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، بہت لوگوں کا نقصان ہوا اور اس کے علاوہ بہت سے بینک بھی بند ہو چکے تھے۔ اب ہٹلر اکانومی کو پٹڑی پر لانے کا وعدہ کر کے پھر سے لوگوں کی نظروں میں مشہور ہو گئے۔
اب 1932 میں ہٹلر نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا، مگر ایک بار پھر ہٹلر کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر 1933 میں ہٹلر جرمن کے چانسلر کا الیکشن جیت گیا تھا، جس میں وہ پھر سے طاقت میں آ گئے تھے۔ طاقت میں آتے ہی ہٹلر نے طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی وقت کے بعد پریزیڈنٹ کی موت ہو جاتی ہے اور اس نے خود کو پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو بین کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کی موت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پریزیڈنٹ بننے کے بعد ہٹلر نے اپنی آرمی کی طاقت کو بڑھانے کے لیے کام شروع کر دیا۔ 1939 آتے آتے اپنے پڑوسی ملکوں پر حملہ کر دیا اور اس طرح سے دوسرا ورلڈ وار شروع ہو جاتا ہے، جس میں ٹوٹل 30 ممالک نے حصہ لیا اور کہا جاتا ہے کہ اس میں کروڑوں لوگوں کو مار دیا گیا تھا۔ جنگ کے شروع میں ہی نازی کو کافی زیادہ جیت ملی تھی، مگر اس کے بعد طاقت کم ہونے لگی۔ اس بات کا احساس ہٹلر کو بھی ہو چکا تھا۔ 29 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ایوا براؤن نامی ایک لڑکی سے شادی کر لی اور یہ اس کی تیسری شادی تھی، اور شادی کے اگلے ہی دن ہٹلر اپنی ہار کو جان چکا تھا، کیونکہ دوسری فوج ان کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کے طرح ہٹلر نے خود کو گولی مار لی تھی۔ اس کی بیوی، جو کہ اس کی تیسری بیوی تھی، اس نے بھی اپنی جان لے لی۔ ہٹلر کو موت کے بعد ورلڈ وار 2 بھی ختم ہو چکی تھی۔ تو ناظرین، اس طرح سے لوگ 20ویں صدی کا سب سے ظالم انسان ہٹلر کو مانتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی دنیا کے سب سے طاقتور شخص ہٹلر کی کہانی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔